السلام علیکم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جیسے کہ اہل ایمان کے علم میں ہے کہ نیازی حکومت کے آتے ہی اور انہوں نے جو اسلام پر حملے کیے، اسلام پر جو وار کیے، یہ سب کے علم میں ہے۔ حکومت آنے سے پہلے یہ ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے رہے۔ ڈی چوک میں 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جس میں انہوں نے یورپ کو، امریکہ کو بتایا کہ ہم آنے والے دور میں اگر حکومت ہماری ہوگی تو پھر ہم وہ کام پاکستان میں کروائیں گے جو ہم نے ڈی چوک میں کروایا۔ تو ڈی چوک میں دنیا جانتی ہے، میڈیا جانتا ہے کہ ڈی چوک میں جو کنجر خانہ وہاں ہوگا۔ حالانکہ انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اسمبلی پر حملہ کیا، پھر بھی ان کو نوازا گیا۔ امریکہ کے کہنے پہ پاکستانی اداروں نے انہیں نوازا اور اسلام دشمنی کی بنیاد پر ان کو حکومت میں لایا گیا، جو کہ ان کی اسلام دشمنی اب کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اور امریکہ اور یہود و نصارہ کے کہنے پر یہ حکومت پاکستان میں مسلط کی گئی، جس کی اب واضح ثبوت کے طور پر آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر، جس کے ساتھ یہ ساری عمر کہتے تھے ہم ساتھ کھڑے ہیں، اس کو بیچ دیا گیا۔ آدھا گھنٹے کے بعد سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کیا اور پھر احتجاج سیاہ پٹی کے بعد بھی مقبوضہ کشمیر کو بھول گئے، جو کہ اہل ایمان، اہل ذوق، دانشور جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر حکومت پاکستان نے اور ملکی اداروں نے مودی کو دے دیا۔ اب جبکہ وہاں مسلمان خواتین اور مسلمان نوجوانوں کو قتل عام ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کی زخموں پر پٹی باندھنے کے لیے تو اس نیازی حکومت نے کچھ نہ کیا، اور یہود و نصارہ اور حکومت کے جو باطنی پلان تھا اس کو انہوں نے زہر کرنے کے لیے اقبال ڈے کے موقع پر، اور انہوں نے گستاخ رسول، ایک بات یہاں نوٹ کریں کہ گستاخ رسول آسیہ مسیح کو اس دن رہا کیا جس دن غازی علم دین شہید کو پھانسی لگائی گئی تھی، اور انہوں نے گرو نانک پورا کرتارپور کا بارڈر انہوں نے اس دن افتتاح کیا جس دن مصور پاکستان علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اقبال ڈے تھا۔ یہ اقبال کی مزار پر تو نہ آئے کیونکہ نظریات اقبال کے خلاف ہیں، اور دو نظریہ پاکستان کے بھی یہ خلاف ہیں۔ انہوں نے کرتارپور بارڈر کھولا اور بڑے احترام کے ساتھ گئے، سر پر انہوں نے رومال باندھے ہوئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے کرتارپور کا افتتاح بھی کیا اور وہاں خطاب کیا۔ سادہ مسلمانوں، سوچو کہ ایک سکھوں کے دوار کرتارپور میں ان کے گردوارے میں جا کر بڑے احترام کے ساتھ بیٹھے اور سر پر کپڑا رکھ کر خطاب کرے، اور رحمت للعالمین کانفرنس اسلام آباد میں کرائے، ننگے سر آئے اور خطاب کرے، اور پھر وہ علماء و مشائخ جو زر کے پجاری ہیں، جو سستی شہرت کے پجاری ہیں، انہیں خرید کر وہاں کانفرنس میں ان سے خطاب کروائے کہ یہ بندہ ہے جو ریاست مدینہ کا تصور پیش کر رہا ہے۔ مسلمانوں، ذرا غور سے سوچنا، کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، ذرا فکر کرنا، غور سے سوچنا، کیا ریاست مدینہ فاشا اور یعنی جو پھیلانے والی عورتیں ہیں ان کو اوارڈ دینے سے ریاست مدینہ میں ہوا ایسے؟ انہوں نے اعلان کیا کرتارپور میں شاہ محمود قریشی نے کہ عمران خان نیازی جو ہے اس نے 400 مندر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کیا ریاست مدینہ میں سرکار مدینہ صلوات و سلام نے خانہ کعبہ سے بتوں کو گرایا، بتوں کو ختم کیا، بتوں کو پاش کیا، یا وہاں ہندوؤں کے لیے، وہاں کافروں کے لیے وہاں مندر بنائے؟ بڑا نقطہ غور کا ہے۔ مسلمانوں سے سوال ہے کہ ریاست مدینہ میں مندر تعمیر کیے گئے یا مندر گرائے گئے؟ بت تعمیر کیے گئے یا بت گرائے گئے؟ تو مسلمانوں کو پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ اتنے سادہ مسلمان ہیں، دجالی فتنے میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے نام پر کنجریاں نچائیں، نہ پیروں کو سمجھ آئی، نہ مولویوں کو سمجھ آئی۔ ریاست مدینہ کے نام پر 400 مندر بنانے کا اعلان کیا، نہ پیروں کو سمجھ آئی، نہ مولویوں کو سمجھ آئی۔ کشمیر کی 30,000
خواتین مسلمان بچیوں کو ہندو اٹھا کر لے گئے، نہ پیروں کو سمجھ آئی نہ مولویوں کو سمجھ آئی۔ اور ریاست مدینہ بنانے والوں کے نام لینے والوں، ان پیروں اور مولویوں سے میرا سوال ہے کہ کیا ریاست مدینہ میں مندر تعمیر ہوتے ہیں؟ ریاست مدینہ میں مساجد گرائی جاتی ہیں؟ مساجد میچ کے لیے مساجد کو تالے لگائے جاتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں فاشا اور یانا جو خواتین ہیں اور ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو سفیر بنایا جاتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں شراب کے بل ریجیکٹ کیے جاتے ہیں یا شراب کے مٹکے توڑے جاتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے ان پیروں اور مولویوں سے جو نیازی کرتے ہیں اور ان کی کانفرنسوں میں جا کر اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اسے کہیں کہ تو سکھوں کے یہاں جا کر سر ڈھانپ لیتا ہے اور یہاں رحمت للعالمین کانفرنس ہے، یہاں تو سر ڈھانپ لا۔ اور ان پیروں اور مولویوں سے میرا سوال ہے، کیا یہ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے کے دفتر میں وہ اداکاریں جو فاشی اور یانی میں اپنا نام رکھتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں؟ مسلمانوں غور کرو، زندگی چند دن ہے، ملک پاکستان کو بچاؤ۔ اور ملک پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں غور کرو کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اقبال کو بھول کر، مصور پاکستان کو بھول کر یہ لوگ گرو نانک کے پاس گئے۔ کیوں گئے؟ در حقیقت ایک بہت بڑی لابی ہے جو پورے ملک میں کام کر رہی ہے، جنہیں دنیا قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سارا پراپوگنڈا قادیانیوں کے لیے ہو رہا ہے۔ ملک کو جو ہے قادیانی اسٹیٹ بنانے کے لیے یہ راہ کرتارپور سے سکھوں کے ساتھ ملا کر یہ راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ آج ہوش نہیں کرو گے تو کل تمہارے بچے، تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس ٹائم نہ کسی کی، آج جو پیر خانقاہیں بچا رہے ہیں، اپنے سلسلے بچا رہے ہیں، اپنی دستاریں، اپنے جبے بچا رہے ہیں، واللہ اس دن جب قادیانی اور سکھ مل کر حملہ کریں گے، اور ہندوؤں نے تو شاہ محمود قریشی کا خود خطاب سن لیں کرتارپور پر، انہوں نے کہا ہے کہ مودی وزیر اعظم نے مبارکباد دی ہے، اور وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے انڈیا کی وہ بابری مسجد کو وہاں مندر بنانے کا اعلان کرے، اور یہاں کا وزیر اعظم 400 مندر بنانے کا اعلان کرے۔ مسلمانوں لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، غور کرو اس سے پہلے کہ موت نہ آ جائے۔ حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ نہیں دو گے یہ تمہاری دکانداریاں چند سالوں میں بند ہونے والی ہیں، پھر نہ جبہ بچے گا نہ دستار بچے گی۔ آج جو خانقاہ کے لیے تڑپ رہے ہو، مریدوں کے لیے تڑپ رہے ہو اور انہوں بچا رہے ہو، واللہ یہ نہیں بچیں گے۔ بزرگوں کی پیش گوئیاں ہیں اس ملک کے لیے، اور آج اگر بیدار نہیں ہوگے اور پھر آنے والی نسلوں کو آپ یہود و نصارہ، ہندوؤں اور قادیانی سکھوں کے رحم پر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور سکھ جتنی ظالم قوم ہے یہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان پر 1947 پر جو حملے ہوئے اور سکھوں نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسلمانوں کی عورتیں اٹھا کر لے گئے، وہ آج بھی مسلمانوں کو یاد ہے، مگر نام نہاد اور بھوکی قوم، دین سے ناواقف قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کو گمراہ کیا گیا ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر۔ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، مگر ریاست مدینہ میں مندر نہیں بنائے جاتے۔ ریاست مدینہ میں پھر عورتوں کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریائے کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مر جائے گا تو روز قیامت عمر سے پوچھا جائے گا، بتاؤ مسلمانوں، کشمیر کی عورتیں اٹھا کر لے گئے، بھوک پیاس سے لوگ وہاں مر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہ ملک کہاں کھڑا ہے؟ یہ نیازی کہاں کھڑا ہے؟ تو مسلمانوں غور و فکر کرو، ایسے پیروں سے جان چھڑاؤ، ایسے مولویوں سے جان چھڑاؤ جو اپنی خانقاہ بچا رہے ہیں، اپنی جماعت بچا رہے ہیں، اپنے سلسلے بچا رہے ہیں، اور اس نیازی کو سپورٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ
سب کے علم میں ہے، اہل ایمان اور اہل عقل یہ شعور رکھتے ہیں، اس بندے کی وجہ سے عبدالشکور قادیانی آزاد ہوا اور ٹرمپ کے سامنے جا کر اس نے اسلام اور پاکستان کی شکایت لگائی۔ اس بندے کی وجہ سے گستاخ رسول آسیہ مسیح کو رہا کیا گیا، پھر بھی پیر مولوی سے سپورٹ کرتے ہیں۔ غازی ملت ممتاز حسین قادری کو اس بندے نے انڈیا میں بیٹھ کر قاتل کہا اور کہا یہ پاکستانی قوم کتنی بے وقوف ہے، ایک قاتل کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اسی بندے کے عارف علوی شفقت محمود نے نون لیگ پی ٹی آئی کے 34 بندوں کے ساتھ مل کر ختم نبوت پر حملہ کیا، تو یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ختم نبوت کا نام اور کانفرنس کا نام فوراً بدلا، حکومت نے جب اعلان کیا کہ ختم نبوت کانفرنس پہ فوراً نام بدل لیا، رحمت للعالمین کانفرنس رکھا۔ اس قوم کو اس وقت بھی سمجھ نہ آئی اس کے پیچھے لابی کیا تھی، قادیانی ہے۔ ہوش کرو مسلمانوں، خدا کے لیے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، نہ پیروں مولویوں کا پڑھا ہے، ان سے جان چھڑاؤ، ان کی بیعت توڑو، اور جو بھی ان کی سپورٹ کرے خفیہ طور پہ کرے یا ظاہری طور پہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلاۃ والسلام کے دین کو غلاموں کی کمی نہیں ہے، سب ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون پیر کہاں ملا اور کون مولوی کہاں ملا، یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ ان پیروں اور مولویوں سے اپنی جان چھڑاؤ، حضور کی عزت اور ناموس کے لیے کھل کر امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ بابا جی کا ساتھ دو، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، دین تخت پر ضرور آئے گا اگر قوم مسلمان بیدار ہو گئے۔ اگر اسی پیری مریدی کے چکروں میں رہے اور اسلام کا لحاظ نہ کیا، ختم نبوت اور ناموس رسالت کا لحاظ نہ کیا، تمہاری نسلیں بھی روئیں گی، تم بھی رو گے، قبر میں بھی رو گے، حشر میں بھی رو گے، پھر روز قیامت جب آقا علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے وہاں کیا جواب دو گے؟ اور اب آپ کی ضرورت ہے حضور کی عزت و ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا ماز کھل چکا ہے، بہت بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں۔ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی نہیں نظر آ رہا، آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش رچی جا چکی ہے، جس کے لیے ہزاروں علماء و مشائخ کو خرید لیا گیا اور انہیں گمراہ کر لیا گیا ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر۔ خدا کے لیے مسلمانوں ہوش کرو، طریق لبیک یا رسول اللہ، طریق لبیک پاکستان کا ساتھ دو، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دین تخت پر آئے گا، اور جب دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ پھر ہر سو انقلاب آئے گا، اور پھر انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ ہندو بن کر رہے، سکھ بن کر رہے، ہمیں کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا، ہمیں دین کو تخت پر لانا ہوگا، طریق لبیک کا اور بابا جی کا ساتھ دینا ہوگا، ان پیروں اور مولویوں سے جان چھڑوانی ہوگی۔ اور ان کو عقل بھی نہیں ہے کہ مندر بنانے والا کیسے ریاست مدینہ کا تصور پیش کرتا ہے، کڑیاں نچانے والا، عورتیں نچانے والا کیسے مندر ریاست مدینہ کا تصور پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔